آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو واقعی بڑے سوالات اٹھاتی ہے۔ جی ہاں، کتاب کا نام ہے دا ڈیوائن ریالٹی، گاڈ، اسلام اینڈ دا میراج آف ایتھیزم، اور اس کے مصنف ہیں حمزہ اینڈریا زارٹسیس۔ بالکل، اور یہ کتاب الحاد یعنی ایتھیزم اور خدا کے وجود کے موضوع پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقلی دلائل کی ایک پوری دنیا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اچھا، تو یہ صرف دلائل پر مبنی ہے؟ نہیں، صرف دلائل ہی نہیں، یہ کتاب الحاد کے فلسفے، اس کی تاریخ اور اگر اسے سچ مان لیا جائے تو ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بھی ایک گہری نظر ڈالتی ہے۔ صحیح۔ آج ہم اس کتاب کے بالکل شروع کے چیپٹرز کو کھول کر دیکھیں گے، جس میں مصنف کے اپنے ذاتی سفر سے لے کر کچھ بہت ہی دلچسپ فلسفیانہ بحثیں شامل ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہاں کوئی لیکچر دینا نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے جو سینٹرل آئیڈیاز ہیں انہیں ایک دلچسپ گفتگو کی شکل میں سمجھنا ہے۔ بالکل، ایک بک سمری کی طرح۔ جی، تو آئیے مصنف کی اپنی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا حصہ ہے پریفیس، مائی جرنی، اور میرے خیال میں یہ حصہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مصنف اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آئے کہاں سے۔ صحیح۔ تو حمزہ زارٹیسیس لندن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین یونانی تھے۔ جی، اور ان کے والد کی زندگی کے بڑے سوالوں میں گہری دلچسپی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کا گھر فلسفے کی کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچھا، تو وہ ایک ایسے ماحول میں پلے بڑھے جہاں سوچنے اور سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ بالکل، لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں بچپن میں ہی ایک وجودی بحران یعنی ایگزسٹینشل کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ کوئی معمولی بحران نہیں تھا جیسا کہ وہ لکھتے ہیں۔ جی نہیں، وہ لکھتے ہیں کہ انہیں یہ شدید احساس ستانے لگا تھا کہ صرف وہی ہیں جو اپنی ذات اور اپنے شعور کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ مطلب باقی دنیا شاید حقیقی نہ ہو؟ جی، فلسفے میں اسے سولپسزم کی ایک شکل کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تنہا کر دینے والا خیال ہے، خاص طور پر ایک بچے کے لیے۔ یقیناً۔ تو اسی تلاش کے دوران ان کا سامنا اسلام سے ہوا۔ اسلام کی کن چیزوں نے انہیں اپنی طرف کھینچا؟ دو چیزوں نے انہیں بہت متاثر کیا۔ پہلی چیز تھی مسلمانوں کا یقین، ان کی سرٹنٹی۔ سرٹنٹی؟ کس حوالے سے؟ دیکھیں، وہ ایک ایسے معاشرے میں پلے بڑے تھے جہاں ہر چیز پر شک کیا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں میں انہیں ایک ایسا سکون اور ٹھہراؤ نظر آیا جو ان کے لیے بہت پرکشش تھا۔ اور دوسری چیز؟ دوسری چیز تھی ان کی سماجی اور روحانی عبادات، جیسے مل کر نماز پڑھنا۔ یہ دلچسپ ہے۔ تو یہ صرف ایک فکری کشش نہیں تھی بلکہ ایک روحانی اور عملی پہلو بھی تھا۔ جی ہاں، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، حالانکہ وہ ابھی مطلب اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے؟ جی بالکل، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ انسان سجدے کی حالت میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ سجدے میں جا کر سیدھا خدا سے رہنمائی مانگتے تھے۔ اور پھر ان کی زندگی میں وہ اہم موڑ آیا 4 اکتوبر 2002 کو، جب وہ اپنے دوست معین الاحمد کے ساتھ گاڑی میں تھے۔ بالکل، ان کے دوست نے ان سے موت کی حقیقت پر بات کی۔ یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی حقیقی اور سنجیدہ گفتگو تھی۔ موت کا خیال یہ واقعی انسان کو ہلا دیتا ہے۔ جی، یہ انسان کے تکبر کو توڑ دیتا ہے اور آپ کو زندگی کی حقیقت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے ذہن میں موجود فکری دلائل ان کے دل تک پہنچ گئے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس تجربے نے ان کے دل کے دروازے کھول دیے، اور اس کے اگلے ہی دن 5 اکتوبر 2002 کو انہوں نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کا فکری سفر تو جاری رہا ہوگا۔ جی بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ شروع میں وہ عیسائی فلسفرز کے دلائل استعمال کرتے تھے اور کافی غلطیاں بھی کی۔ اچھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلامی روایت کے اندر سے اپنے دلائل کو مضبوط کیا۔ پھر انہوں نے رچرڈ ڈاکنز، لارنس کراؤس جیسے دنیا کے مشہور ترین ملحد مفکرین سے مناظرے بھی کیے۔ اوہ واو!
ان مناظروں نے ان کے دلائل کو مزید نکھارا اور مضبوط کیا، اور اسی تجربے کا نچوڑ یہ کتاب ہے جس کا مقصد انگریزی زبان میں اسلام کے عقائد کا ایک ذہین، مدلل اور ہمدردانہ کیس پیش کرنا ہے۔ بہت خوب۔ تو یہ تو تھا مصنف کا ذاتی سفر۔ اب آتے ہیں کتاب کے پہلے چیپٹر کی طرف۔ جی، چیپٹر 1 جس کا نام ہے ایتھیزم، اٹس ڈیفینیشن، ہسٹری اینڈ گروتھ۔ یعنی الحاد کی تاریخ اور اس کا پھیلاؤ۔ بالکل۔ ایتھیزم کا لفظی مطلب تو سادہ ہے، اے تھیسٹ، یعنی وہ جو خدا پر یقین نہ رکھتا ہو، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ عملی طور پر اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے؟ جی نہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے خدا کے وجود کے دلائل نے مطمئن نہیں کیا، جو دراصل ایگنوسٹسزم کے زیادہ قریب ہے۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا یہ کہ کوئی شخص بغیر کسی گہری سوچ اور دلیل کے بس خدا پر یقین نہ کرتا ہو۔ کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ تصور کی وضاحت کی گئی ہے، میزوتھیزم۔ یہ کیا ہے؟ میزوتھیزم کا مطلب خدا کے وجود سے انکار نہیں، بلکہ خدا سے نفرت ہے۔ خدا سے نفرت؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دکھ، تکلیف اور برائی دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے بھی تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک جذباتی رد عمل زیادہ لگتا ہے۔ بالکل۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسے لوگ خدا کو ایک محدود انسان کی طرح سوچتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا کی حکمت یعنی ڈیوائن وزڈم ہماری سمجھ سے کہیں بالاتر ہے۔ اس کی کوئی مثال دی ہے انہوں نے؟ جی، وہ ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پوری کائنات کی تصویر کا صرف ایک پکسل ہے، جبکہ خدا کے پاس پوری تصویر ہے۔ واہ! ہم ایک پکسل دیکھ کر پوری تصویر کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور مثال ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور نظریہ ہے فلسفیکل نیچرلزم۔ یہ الحاد کا آپریٹنگ سسٹم کہا جا سکتا ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے، فلسفیکل نیچرلزم۔ یہی نظریہ ہے کہ کائنات میں صرف مادی اور طبعی چیزیں ہی حقیقت رکھتی ہیں۔ ہر چیز کو فزیکل پروسیسز سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کوئی مافوق الفطرت یا سپر نیچرل چیز موجود نہیں؟ جی، اور زیادہ تر ملحد اسی ورلڈ ویو کو اپناتے ہیں۔ یہ تو ہوئی جدید فلسفے کی بات۔ کیا اسلام میں بھی الحاد کی کوئی تعریف موجود ہے؟ جی، اسلامی اصطلاح الحاد ہے، جس کا مطلب ہے انحراف یا ڈیویشن۔ ڈیویشن؟ کس چیز سے؟ یہ اس عقیدے پر مبنی ہے کہ ہر انسان ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے جو خدا کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔ اسے فطرہ کہتے ہیں۔ تو فطرہ کو ہم انسان کی اسپرچول ڈیفالٹ سیٹنگ سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل۔ مصنف کے مطابق الحاد اس ڈیفالٹ سیٹنگ کو بدلنے کی کوشش ہے، اسی لیے اسے ایک انحراف کہا گیا ہے۔ اچھا، تو اس باب میں الحاد کی تاریخ پر بھی بات ہوئی ہے؟ جی، مختصر طور پر اسلامی تاریخ میں 8ویں صدی میں الدھریہ نامی گروہ کا ذکر ملتا ہے۔ مغرب میں اس کی جڑیں 17ویں اور 18ویں صدی سے جا ملتی ہیں، اور یہ سلسلہ 20ویں صدی کی نیو ایتھیزم کی تحریک تک پہنچتا ہے۔ اور آج تو یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کتاب میں کچھ اعداد و شمار بھی ہیں؟ جی ہاں، جیسے سعودی عرب میں 5% اور چین میں تقریباً نصف آبادی خود کو ملحد کہتی ہے۔ اور اسی پھیلاؤ کی وجہ سے مصنف اگلے باب میں ایک بہت اہم سوال اٹھاتے ہیں۔ تو جب مصنف نے الحاد کی تاریخ اور تاریخ بیان کر دی، تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم الحاد کو سچ مان لیں تو کیا ہوگا؟ زندگی کیسی ہوگی؟ جی، یہی چیپٹر 2 کا موضوع ہے، لائف وداؤٹ گاڈ، دی امپلیکیشنز آف ایتھیزم۔ اور ان کے مطابق نتائج کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اچھے نہیں، بلکہ کافی ڈپریسنگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الحاد ایک میننگ ویکیوم پیدا کرتا ہے۔ یہ امید، قدر اور مقصد جیسی انسانی ضروریات کی بنیاد ہی کو ختم کر دیتا ہے۔ چلیں اسے تھوڑا کھولتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے نو ہوپ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ زندگی ہی سب کچھ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں، تو پھر انصاف کی کوئی حتمی امید بھی نہیں۔ مطلب یہ کہ ایک غریب، مظلوم یا شدید تکلیف میں مبتلا شخص، اس کی ساری زندگی کی تکالیف کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی اجر نہیں۔ اس کی زندگی بس ایک بے معنی اذیت بن کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سنگین بات ہے۔ اسلام اس کے برعکس کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ہر تکلیف کا اجر ہے اور خدا کی رحمت کی امید ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہی امید انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی زندہ رکھتی ہے۔ اگلا نقطہ ہے نو ویلیو، یعنی الحاد میں انسان کی کوئی حقیقی قدر نہیں۔ یہ کیسے؟ اگر انسان صرف مادی ذرات یعنی میٹر کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہے
تو پھر ایک زندہ انسان اور چاکلیٹ سے بنے خرگوش میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں سوائے کمپلیکسٹی کے؟ مطلب ہمارے جذبات، محبت، نفرت، یہ سب کچھ محض نیوروکیمیکل ہیپننگز ہے؟ بالکل، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی قدر اس لیے ہے کہ خدا نے اسے عزت بخشی ہے، اسے ایک مقصد دیا ہے اور اسے اپنی بہترین تخلیق کہا ہے۔ اور یہی بات تیسرے نقطے نو پرپز کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، نیچرلزم کے مطابق ہمارا وجود ایک حادثہ ہے، کوئی مقصد نہیں۔ کائنات بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، تو ہمارے کسی بھی عمل کا حتمی نتیجہ صفر ہے۔ لیکن کچھ ملحد کہتے ہیں کہ ہم اپنا مقصد خود بنا سکتے ہیں، اپنی میننگ خود کریٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن مصنف کے مطابق یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اگر کائنات موضوعی طور پر بے مقصد ہے تو ہمارا بنایا ہوا مقصد صرف ایک ذاتی ایلیوژن ہوگا۔ تو اسلام کیا متبادل دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک حقیقی اور موضوعی مقصد ہے خدا کی عبادت کرنا، اور یہ عبادت ہمیں ہر دوسری چیز کی غلامی سے آزاد کرتی ہے۔ اور آخری نقطہ ہے نو ہیپینس۔ یہ شاید سب سے متنازع ہو سکتا ہے۔ کیا ملحد خوش نہیں ہو سکتے؟ نہیں، مصنف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ملحد لوگ خوشی محسوس نہیں کر سکتے، وہ حقیقی اور پائیدار خوشی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کے مطابق سچی خوشی زندگی کے بڑے سوالوں کے جوابات جاننے میں ہے۔ ہم کون ہیں، ہم یہاں کیوں ہیں، اور مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ الحاد ان سوالوں کے کوئی تسلی بخش جوابات نہیں دیتا۔ اور اسلام دیتا ہے؟ جی، اسلام ان تمام سوالوں کے واضح جوابات فراہم کرتا ہے، جس سے ایک گہرے اطمینان اور خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تمام نکات ہمیں کتاب کے شاید سب سے اہم دلیل کی طرف لیے جاتے ہیں۔ یعنی اب تک تو بات تھی کہ الحاد کے نتائج مایوس کن ہیں۔ بالکل، لیکن اب مصنف یہ دلیل دیں گے کہ الحاد اپنی بنیاد میں ہی غیر معقول ہے۔ یہ چیپٹر 3 کا موضوع ہے ایڈورسریز آف ریزن وائی ایتھیزم از irrational۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، الحاد irrational ہے۔ مصنف اس کی کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ اس دلیل کو ایک بہت ہی دلچسپ مثال سے شروع کرتے ہیں، ایک ٹیکسی ڈرائیور جس نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اچھا؟ ذرا سوچیں، کیا آپ ایسے ٹیکسی ڈرائیور کی گاڑی میں بیٹھیں گی جس نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہو؟ بالکل نہیں، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا اور آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ مصنف کہتے ہیں کہ الحاد کا فلسفہ اسی نابینا ڈرائیور کی طرح ہے۔ کیسے؟ یہ تعلق سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیں، الحاد فلسافیکل نیچرلزم پر مبنی ہے، جس کے مطابق ہماری عقل، ہمارا شعور، سب کچھ اندھے، غیر عقلی اور بے مقصد مادی عوامل یعنی بلائنڈ، نان ریشنل، فزیکل پروسیسز جیسے کہ ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک غیر عقلی اور اندھے پروسیس سے ایک ایسی چیز یعنی عقل کیسے پیدا ہو سکتی ہے جو عقلی ہو اور سچائی کو دیکھ سکتی ہو؟ واو! یعنی اگر آپ کی عقل کی بنیاد ہی غیر عقلی ہے تو آپ اپنی عقل پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک پیراڈاکس ہے۔ بالکل، آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے خدا کا انکار کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ورلڈ ویو خود آپ کی عقل کی بنیاد کو کمزور کر رہا ہے۔ آپ اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر آپ خود بیٹھے ہیں۔ اس کے برعکس اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہماری عقل ایک ایسے خالق کی طرف سے ہے جو خود دیکھنے والا، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ عقلیت صرف عقلیت سے ہی آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ڈاروینین ایوولوشن کا اعتراض آ سکتا ہے کہ ارتقاء نے ہمیں ایسی عقلی صلاحیتیں دی ہیں جو بقا یعنی سروائیول کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مصنف اس پر دو بڑے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ بقا کے لیے ہمیشہ سچے عقائد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا؟ جی، بعض اوقات غلط عقائد بھی بقا میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ارتقاء کا تعلق سچائی سے نہیں، صرف بقا سے ہے۔ اور دوسرا اعتراض کیا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انسان کی بہت سی خواہشات جیسے سچائی کی تلاش، سائنس، فلسفہ، آرٹ، یہ سب اکثر بقا کے لیے غیر ضروری یا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ارتقاء اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ ہمارے اندر سچائی جاننے کی یہ گہری پیاس کیوں ہے۔ اس دلیل پر ایک اور اعتراض کمپیوٹرز کا ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹرز تو غیر مادی نہیں، لیکن وہ منطقی اور عقلی کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔
مصنف اس کا جواب جان سرل کے مشہور چائنیز روم تھاٹ ایکسپیریمنٹ سے دیتے ہیں۔ یہ چائنیز روم والا تجربہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں بتائیں۔ فرض کریں آپ ایک کمرے میں بند ہیں اور آپ کو چینی زبان نہیں آتی۔ آپ کو باہر سے چینی میں سوالات دیے جاتے ہیں اور آپ کے پاس ایک رول بک ہے جسے دیکھ کر آپ صحیح جوابات باہر بھیجتے ہیں۔ صحیح۔ باہر بیٹھے شخص کو لگے گا کہ اندر کوئی ہے جو چینی زبان سمجھتا ہے۔ لیکن اصل میں مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں تو صرف رولز فالو کر رہی ہوں۔ بالکل، کمپیوٹر بھی یہی کرتا ہے، وہ سمجھتا نہیں، صرف پروسیس کرتا ہے۔ سمجھنا ایک شعوری عمل ہے جو صرف مادی عوامل سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ مصنف کے مطابق یہ کہنا کہ اندھے، بے ترتیب اور غیر عقلی مادی عوامل ہماری دیکھنے، سوچنے اور سیکھنے کی صلاحیت کی وضاحت کر سکتے ہیں، یہ بذات خود ایک غیر معقول بات ہے۔ اور جو لوگ اس سوچ پر قائم ہیں وہ در حقیقت عقل کے مخالف ہیں۔ وہ اس ٹیکسی ڈرائیور سے مختلف نہیں جو آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ اصرار کرتا ہے کہ وہ اپنے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ آئیے کتاب کے باب 4 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے ایک بدیہی حقیقت، الحاد غیر فطری کیوں ہے؟ اس کی شروعات ایک بڑے دلچسپ ذہنی تجربے سے ہوتی ہے۔ فرض کریں کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا ماضی یعنی کل جو کچھ بھی ہوا وہ سب ایک وہم ہے، حقیقت میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو اب ثبوت کا بوجھ کس پر ہوگا؟ ظاہر ہے ثبوت اس شخص کو دینا ہوگا جو ایک مانی ہوئی حقیقت کو چیلنج کر رہا ہے۔ بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کا وجود ایک بدیہی حقیقت ہے، ایک سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ۔ یہ وہ سچائیاں ہیں جنہیں ماننے کے لیے ہمیں باہر سے دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا۔ تو کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ خدا کا وجود بھی ایک ایسی ہی بدیہی حقیقت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ مطلب عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ الحاد یعنی خدا کو نہ ماننا زیادہ لاجیکل ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ جب تک ثبوت نہ ملے نہ ماننا ہی عقل مندی ہے۔ جی، اور مصنف اسی عام خیال کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ اس کے لیے 4 خصوصیات بتاتا ہے جو کسی بھی بدیہی سچائی میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلی، وہ عالمگیر ہوتی ہے، یونیورسل، کسی ایک کلچر کی پیداوار نہیں۔ صحیح۔ دوسری، وہ سکھائی نہیں جاتی، انٹاٹ۔ تیسری، وہ فطری ہوتی ہے، نیچرل، یعنی انسانی ذہن کے کام کرنے کا ایک قدرتی نتیجہ۔ اور چوتھی؟ اور چوتھی، وہ بدیہی ہوتی ہے، انٹویٹیو، یعنی دنیا کی سب سے آسان تشریح۔ اور مصنف کے مطابق خدا پر ایمان ان 4 پیمانوں پر پورا اترتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت دلچسپ فریم ورک ہے، خاص طور سے یہ نقطہ کہ یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی۔ کیا اس کی کوئی سائنسی شہادت بھی ہے؟ جی، اور یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب میں ماہر نفسیات اولیویرا پیٹرووچ کی ریسرچ کا حوالہ ہے۔ انہوں نے جاپان جیسے سیکولر معاشرے کے بچوں پر تحقیق کی۔ اچھا۔ اور پایا کہ وہ بچے بھی قدرتی چیزوں جیسے درختوں اور جانوروں کے بارے میں یہی مانتے تھے کہ انہیں کسی نے بنایا ہے۔ واو۔ جی، اور اکثر وہ اسے خدا کہتے تھے۔ تو یہ ان کے اندر سے آ رہا تھا، سکھایا نہیں گیا تھا۔ بالکل۔ اسی طرح پروفیسر ڈیبورا کیلیمن کی تحقیق بتاتی ہے کہ بچے ہر چیز میں ایک مقصد دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پہاڑ اس لیے اونچے ہیں تاکہ جانور ان پر چڑھ سکیں۔ یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پرپس ہے۔ جی، ماہرین نفسیات نے اس رجحان کو ایک نام بھی دیا ہے۔ وہ اسے انٹیوٹیو تھیئزم کہتے ہیں، یعنی بدیہی خدا پرستی۔ جی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن نتیجے ایک اور تحقیق سے سامنے آئے، دی ڈیوائیڈڈ مائنڈ آف اے ڈسبلیور۔ اس میں کیا تھا؟ اس تحقیق میں ملحد افراد کو بھی شامل کیا گیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ جب سوچنے کا وقت کم دیا جائے، یعنی ان پر پریشر ڈالا جائے۔ جی، تو ملحد افراد بھی قدرتی چیزوں کو کسی ہستی کا بنایا ہوا مقصد سمجھتے ہیں۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ خدا کو نہ ماننے کے لیے باقاعدہ ذہنی کوشش، ایک کوگنیٹو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جبکہ اسے ماننا دماغ کے لیے ایک زیادہ آسان اور فطری راستہ ہے۔ اسلامی علمی روایت میں اسی تصور کو فطرت کہا گیا ہے۔ فطرت، یہ لفظ میں نے سنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی کوئی پیدائشی حالت؟ بالکل، فطرت وہ فطری حالت ہے جس پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے، جس میں خدا کا ایک بنیادی شعور اور اس کی طرف جھکاؤ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اچھا۔
پیغمبر اسلام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بیرونی اثرات اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جی، تو عقلی دلائل کا کام کوئی نئی چیز سکھانا نہیں، بلکہ اس پردے کو ہٹانا اور انسان کو وہ سچائی یاد دلانا ہے جو اس کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ پھر گویا دلائل کی یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر۔ چلیں اب اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتاب کا باب 4 اسی سوال کا جواب دیتا ہے اور کائنات کی ابتدا سے اپنی دلیل شروع کرتا ہے۔ عنوان ہے کچھ نہیں سے ایک کائنات، خدا کے لیے قرآن کا استدلال۔ جی، اور اس کی مثال بھی بہت سادہ ہے۔ تصور کریں آپ ایک بند کمرے میں آنکھ کھولتے ہیں، آپ کے سامنے ایک میز پر ایک لیپ ٹاپ رکھا ہے اور اس کی اسکرین پر لکھا ہے یہ میز اور کمپیوٹر کچھ نہیں سے خود بخود وجود میں آئے ہیں۔ میں تو یقین نہیں کروں گا، میں سوچوں گا یہ کوئی مذاق ہے۔ بالکل، آپ کا ذہن فوراً اس کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی بنانے والا تلاش کرے گا۔ قرآن مجید اسی بنیادی عقلی اصول کو سورۃ الطور میں ایک سوال کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے، یا وہ خود اپنے خالق ہے، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ اس آیت کی بنیاد پر مصنف یہ دلیل دیتا ہے کہ کائنات جیسی کوئی بھی چیز جو وجود میں آئی ہو، اس کی صرف 4 ہی ممکنہ وضاحتیں ہو سکتی ہیں۔ آئیے ان پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی کہ وہ کچھ نہیں سے بنی۔ یہ ناممکن کیوں ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوانٹم فزکس یہی ثابت کرتی ہے۔ میں نے سائنسدان لارنس کراؤس کی کتاب اے یونیورس فرام نتھنگ کے بارے میں بھی سنا ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ جب ہم فلسفے میں کچھ نہیں کہتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے عدم محض، ایبسولوٹ نتھنگنس۔ یعنی نہ کوئی مادہ، نہ توانائی، نہ قوانین، کچھ بھی نہیں۔ بالکل، اور کچھ نہیں سے کچھ نہیں آ سکتا، یہ منطق کا بنیادی اصول ہے۔ تو پھر کوانٹم ویکیوم کیا ہے؟ کوانٹم ویکیوم کچھ نہیں ہے، وہ توانائی کی ایک حالت ہے جو فزکس کے قوانین کی پابند ہے۔ اچھا۔ لارنس کراؤس بھی اپنی کتاب میں اسی مغالطے کا شکار ہوئے ہیں۔ ان کا کچھ نہیں دراصل کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ واضح ہوا۔ اب دوسری وضاحت کیا تھی؟ دوسری وضاحت، اس نے خود کو بنایا۔ یہ تو سننے میں ہی ایک پہیلی جیسا لگتا ہے۔ یہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ کسی چیز کا خود کو بنانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اس کی ماں نے خود کو جنم دیا تھا۔ یہ تو ایک تضاد ہے۔ جی، خود کو بنانے کے لیے کسی چیز کا اپنے وجود میں آنے سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی خارج ہو گئی۔ اب تیسری وضاحت، اسے کسی دوسری مخلوق نے بنایا۔ ایک منٹ، یہ اتنی بھی بری نہیں۔ سائنس فکشن فلموں میں تو یہی ہوتا ہے نا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ منطقی طور پر اس لیے ناممکن ہے کیونکہ اس سے ایک لامتناہی سلسلہ یعنی انفینٹ ریگریس شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ فرض کریں کائنات کو مخلوق الف نے بنایا، تو سوال پیدا ہوگا کہ مخلوق الف کو کس نے بنایا؟ مخلوق بے نے؟ اور بے کو؟ جی نے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سنائپر کو گولی چلانے کے لیے اپنے سے اوپر والے آفیسر سے اجازت لینی ہے، اس آفیسر کو اپنے سے اوپر والے سے، اور اسے اپنے سے بھی اوپر والے سے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بالکل اسی طرح اگر کائنات کا وجود مخلوقات کی ایک لامتناہی زنجیر پر منحصر ہوتا تو یہ زنجیر کبھی شروع ہی نہ ہوتی، اور کائنات کبھی وجود میں ہی نہ آتے۔ یہ ایک بہت طاقتور نکتہ ہے۔ جی، اور جب پہلی 3 وضاحتیں عقلی طور پر رد ہو جاتی ہیں تو صرف چوتھی ہی باقی رہتی ہے کہ کائنات کو ایک ایسی ہستی نے بنایا ہے جو خود مخلوق نہیں، یعنی ایک ان کریٹڈ کریٹر۔ بالکل، اور اسی منطقی نتیجے سے ہم اس خالق کی کچھ صفات بھی جان سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ وہ ازیلی یعنی ایٹرنل ہونا چاہیے کیونکہ وہ غیر مخلوق ہے۔ صحیح۔ وہ ماورا یعنی ٹرانسینڈنٹ ہونا چاہیے، وقت اور جگہ کی قید سے آزاد، کیونکہ اس نے ہی انہیں بنایا ہے۔ جی۔ وہ بے انتہا قادر یعنی پاورفل ہونا چاہیے، ظاہر ہے اتنی بڑی کائنات بنانے کے لیے۔ اور علیم یعنی نوئنگ بھی، کیونکہ کائنات کے قوانین ایک ذہین قانون ساز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور صاحب ارادہ بھی، ولفل۔ بالکل، کیونکہ اس نے کائنات کو ایک خاص وقت پر وجود میں لانے کا انتخاب کیا۔ تو ہم نے انسانی ذہن سے شروع کر کے کائنات کی ابتدا تک کا سفر کیا، اور دلیل قدم بقدم آگے بڑھ رہی ہے۔
کتاب کا اگلا باب 6 اس موضوع کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہ صرف کائنات کی شروعات کی بات نہیں بلکہ اس کے لمحہ بلمحہ وجود کی بات کرتا ہے۔ اس کا عنوان ہے الہی تعلق، انحصار کی دلیل۔ جی، اس کی مثال ایک ڈومینو کی قطار کی طرح ہے جو گر رہی ہے، لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ یہ صرف پہلے ڈومینو کی بات نہیں بلکہ اس ہاتھ کی بات ہے جو ہر ڈومینو کو سہارا دیے ہوئے ہے ورنہ وہ گر جائے۔ یعنی ایک مسلسل انحصار۔ بالکل، یہاں منحصر یا ڈیپینڈنٹ ہونے کا ایک خاص فلسفیانہ مطلب ہے۔ کتاب میں اس کی 4 علامتیں بتائی گئی ہیں۔ اچھا، پہلی یہ کہ اس کا وجود ضروری نہ ہو، یعنی یہ سوچا جا سکے کہ وہ موجود نہ ہوتی۔ دوسری، اس کے اجزاء کو کسی اور طرح سے بھی ترتیب دیا جا سکتا تھا۔ صحیح۔ تیسری، وہ اپنے وجود کے لیے اپنے سے باہر کسی چیز پر انحصار کرے۔ اور چوتھی، اس کی خصوصیات محدود ہوں۔ اگر ان تعریفوں کو دیکھیں تو میرے ارد گرد موجود ہر چیز منحصر ہے، میرا لیپ ٹاپ، یہ کرسی، بلکہ میں خود بھی۔ جی، اور اگر ہم اس منطق کو آگے بڑھائیں تو پوری کائنات اور اس کی ہر چیز ہی منحصر ہے۔ تو پھر اس کے وجود کی حتمی وضاحت کیا ہے؟ کتاب کے مطابق اس کی بھی 3 ہی ممکنہ وضاحتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ پوری کائنات بحیثیت مجموعی خود ہی ازلی، ضروری اور خود مختار ہے۔ انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ غلط ہے کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کائنات میں انحصار کی تمام علامات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ کائنات کسی دوسری منحصر چیز پر انحصار کرتی ہے اور یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ یہ بھی وہی انفینٹ ریگریس والی دلیل ہے۔ تو یہ بھی خارج ہو گئی، تو پھر صرف تیسری وضاحت ہی باقی رہتی ہے۔ جی، کہ کائنات اور اس کی ہر منحصر چیز کا وجود کسی ایسی ہستی پر منحصر ہے جو خود اپنی فطرت سے موجود ہے، یعنی وہ خود مختار، انڈیپینڈنٹ اور ضروری، نیسیسری ہے۔ لیکن اس پر ایک بہت عام اعتراض کیا جاتا ہے جو مشہور فلسفی برٹرینڈ رسل نے کیا تھا کہ کائنات بس موجود ہے اور بس۔ یہ بات بہت سائنسی لگتی ہے نا، کہ بس جو ہے اسے قبول کرو، اس کے پیچھے کیوں کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ سوال سے بھاگنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ ایک پارک میں چہل قدمی کر رہے ہوں اور آپ کو ایک بڑی سی سبز گیند ہوا میں معلق نظر آئے تو کیا آپ یہ کہہ پر آگے بڑھ جائیں گے کہ یہ بس موجود ہے اور بس؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میرا ذہن فوراً پوچھے گا کہ یہ یہاں کیسے آئی، اسے کس نے یہاں رکھا؟ بالکل۔ کائنات اس سبز گیند سے کہیں زیادہ عجیب اور ناقابل یقین ہے۔ یہ کہنا کہ یہ بس ہے کوئی وضاحت نہیں بلکہ وضاحت کرنے سے انکار ہے۔ یہ عقل کو معطل کرنے کے برابر ہے۔ واقعی یہ ایک طاقتور جواب ہے۔ یہ تمام دلائل بہت منطقی اور عقلی ہیں، لیکن کتاب اس بحث کو صرف دماغی ورزش پر ختم نہیں کرتی بلکہ اس عقلی نتیجے کو ایک بہت ہی ذاتی اور روحانی نقطے سے جوڑتی ہے۔ جی، یہ سمجھنا کہ خدا ضروری اور خود مختار ہے اور ہم اور یہ پوری کائنات ہر لمحہ اس پر منحصر ہیں، یہ احساس انسان کے اندر عاجزی، محبت اور سپردگی پیدا کرتا ہے۔ اس تعلق کو سمجھانے کے لیے کتاب کے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت کہانی سنائی گئی ہے۔ کیا ہے وہ کہانی؟ ایک شخص شدید گرمی میں اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا اور اس کا چھوٹا سا کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسے راستے میں ایک سایہ دار درخت نظر آیا۔ کتا بھاگ کر سائے میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی مالک آگے بڑھا، کتا فوراً سایہ چھوڑ کر تپتی دھوپ میں واپس اپنے مالک کے پاس آ گیا۔ اچھا۔ مالک نے دیکھا کہ کتا تھکاوٹ اور پیاس سے بے حال ہے، لیکن پھر بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کتے کی اس وفاداری نے مالک کو بہت متاثر کیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اس نے خود سے کہا، یہ جانور مجھ سے اس قدر وفادار ہے کیونکہ یہ مجھے اپنا آقا سمجھتا ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، اے میرے رب، میری روح کو بھی ایسی ہی وفاداری عطا کر، مجھے وہ طاقت دے کہ میں تیری مرضی کے آگے سر جھکا دوں اور اس راستے پر چلوں جس پر تو مجھے لے جا رہا ہے، بغیر یہ پوچھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ جی، میں تو اس کتے کا خالق بھی نہیں، پھر بھی یہ 1000 تکلیفیں سہ کر میری پیروی کر رہا ہے۔ یہ تو ہے اے رب جس نے اس کے دل میں یہ خوبی ڈالی ہے۔ واہ! یہ سوچ کر وہ شخص واپس مڑا اور درخت کے سائے میں پناہ لی۔ اس کا چھوٹا ساتھی خوشی سے اس کے قدموں میں لیٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اس سے کوئی بہت گہری بات کہنا چاہتا ہو۔ خدا کا انکار، اپنا انکار، شعور کی دلیل۔ مصنف اس کی شروعات اپنے والد کے ایک بڑے دلچسپ واقعے سے کرتے ہیں۔ اچھا۔
وہ لندن کے مشہور سپیکرز کارنر گئے جہاں ایک مقرر خدا کے وجود کے خلاف بڑی جذباتی تقریر کر رہا تھا۔ ان کے والد نے مداخلت کی اور صرف ایک جملہ کہا، اگر تم خدا کو رد کرتے ہو تو تم خود کو رد کرتے ہو۔ واہ، یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا باشعور ہونا، ہماری یہ اندرونی دنیا، یہ خود خدا کے وجود کی ایک نشانی ہے۔ جی، اور یہ اس پوری دلیل کی بنیاد ہے۔ مصنف اسے فینومینل کانشسنس کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے، ہمارے ذاتی اندرونی تجربات۔ اندرونی تجربات یعنی چاکلیٹ کھانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، گلاب کی خوشبو کیسی محسوس ہوتی ہے، یا کسی خوبصورت تلاوت کو سن کر دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہ وہ احساسات ہے جن تک کسی اور کی رسائی نہیں۔ مطلب کوئی دوسرا اسے محسوس نہیں کر سکتا؟ کبھی نہیں۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے نیورو سائنٹسٹ کو میرے دماغ کا ایک ایک خلیہ دکھا دیں، وہ یہ تو بتا دے گا کہ دماغ کے کون سے حصے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں جان پائے گا کہ اس لمحے مجھے محسوس کیسا ہو رہا ہے۔ اچھا، تو یہی وہ مشہور شعور کا مشکل مسئلہ یا دا ہارڈ پرابلم آف کانشسنس ہے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں؟ بالکل یہی۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گوشت کا ایک ٹکڑا، ہمارا دماغ جو صرف 1300 گرام کا ہے، وہ محبت، نفرت، خوشی اور رنگوں کی اتنی بھرپور دنیا کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ تو کسی جادو کی طرح لگتا ہے۔ کتاب میں ایک بڑی اچھی مثال دی گئی ہے کہ جیسے میں کسی کو 10 پاؤنڈ نہیں دے سکتا اگر میری جیب میں وہ نہ ہو، تو مادہ جس میں خود شعور نہیں ہے، وہ شعور کو کیسے جنم دے سکتا ہے؟ بالکل یہی سوال ہے، اور ظاہر ہے سائنس دانوں اور فلاسفرز نے اس مسئلے کو حل کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ کئی نظریات سامنے آئے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اصل سوال کا جواب نہیں دے پایا۔ جیسے کہ؟ ایک تو ہے حیاتیاتی نقطۂ نظر یا بایولوجیکل اپروچز۔ بہت سے سائنسدانوں نے تھیوریز دیں کہ شعور دماغ کے فلاں حصے یا فلاں نیورل نیٹ ورک سے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ سب یہ بتانے میں ناکام رہے کہ یہ دماغی عمل آخر اندرونی تجربے میں تبدیل کیوں اور کیسے ہوتا ہے۔ فلاسفر ڈیوڈ چالمرز کہتے ہیں کہ یہ نظریات یا تو اصل مسئلے سے ہی بھاگ جاتے ہیں یا شعور کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اور انکار کرنے والا نظریہ تو بہت انتہائی پسندانہ لگتا ہے۔ تو حیاتیاتی وضاحتوں کے بعد مادی نظریات یا میٹیریلسٹک اپروچز آتے ہیں، جن کی بنیاد یہ ہے کہ ہر چیز کی وضاحت فزکس اور کیمسٹری سے ہو سکتی ہے۔ جی، اور اس سوچ کو چیلنج کرنے کے لیے کتاب میں میری کا استدلال یا میریز آرگیومنٹ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت مشہور تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے۔ اچھا۔ تصور کریں کہ میری ایک ذہین سائنسدان ہے جس نے اپنی پوری زندگی ایک بلیک اینڈ وائٹ کمرے میں گزاری ہے۔ اس نے رنگوں کے بارے میں سب کچھ کتابوں سے پڑھا ہے۔ اسے پتا ہے کہ سرخ رنگ کی ویو لینتھ کیا ہے، یہ آنکھ کے ریٹینا پر کیسے اثر کرتا ہے، دماغ میں کون سے سگنل جاتے ہیں، غرض اس کے پاس رنگوں کے بارے میں تمام فزیکل حقائق موجود ہیں۔ مطلب تھیوری میں وہ ایکسپرٹ ہے، پوری ایکسپرٹ ہے۔ یہ میری کا استدلال تو کمال کا ہے۔ یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں سب کچھ جان سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس کا تجربہ نہ کریں، آپ کا علم ادھورا ہے۔ بالکل۔ تو ایک دن میری اس کمرے سے باہر نکلتی ہے اور پہلی بار ایک سرخ گلاب دیکھتی ہے۔ اس لمحے اسے ایک نیا علم حاصل ہوتا ہے۔ سرخ رنگ کو دیکھنے کا تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں۔ یہ وہ چیز تھی جو کوئی بھی کتاب یا فزیکل ڈیٹا اسے نہیں سکھا سکتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں فزیکل حقائق کے علاوہ بھی کچھ حقیقتیں ہیں، یعنی ہمارے ذاتی تجربات۔ واہ، یہ واقعی مادیت پر ایک گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ تو اس مادی سوچ کے اندر بھی مختلف قسمیں ہیں، جیسے ایلیمینیٹو مٹیریلزم۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ تو بہت ہی انتہا پسند ہے۔ ایلیمینیٹو مٹیریلزم کہتا ہے کہ آپ جو محبت، خوشی یا درد محسوس کر رہے ہیں وہ حقیقی نہیں ہے۔ یہ سب صرف ایک وہم ہے، آپ کے دماغ کی ایک چال ہے۔ ایک وہم؟ جی، آپ ایک بہت ہی پیچیدہ بایولوجیکل روبوٹ ہیں اور آپ کا احساس صرف ایک سافٹ ویئر کی خرابی یا گلچ جیسا ہے۔ لیکن یہ نظریہ ہمارے سب سے بنیادی تجربے کو ہی جھٹلا دیتا ہے کہ ہم باشعور مخلوق ہیں۔ یہ تو اپنے وجود کا ہی انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اور باقی نظریات جیسے ریڈکٹیو مٹیریلزم اور فنکشنلزم؟ ریڈکٹیو مٹیریلزم مانتا ہے کہ شعور موجود ہے، لیکن یہ محض دماغی سرگرمی کا دوسرا نام ہے۔ یہ بھی کیسا محسوس ہوتا ہے والے سوال کا جواب نہیں دیتا۔
صحیح. جبکہ فنکشنلزم کہتا ہے کہ شعور ایک کمپیوٹر پروگرام کی طرح ہے. ایک ان پٹ ہوتا ہے، پھر ایک ذہنی حالت ہوتی ہے، اور پھر ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظریہ بھی اس درد کے اندرونی احساس کی وضاحت نہیں کرتا. ایک کمپیوٹر بھی یہ سارے فنکشنز کر سکتا ہے، لیکن کیا اسے درد محسوس ہوتا ہے؟ شاید نہیں. تو یہ تمام مادی نظریات ناکام ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کتاب غیر مادی نظریات نان مٹیریلسٹک اپروچز کی بات کرتی ہے، جیسے سبسٹنس ڈیولزم. جی، کہ دماغ اور شعور دو الگ الگ چیزیں ہیں. یا پین سائیکزم جو کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا شعور ہے. یہ تو بہت عجیب لگتا ہے. جی، یہ نظریات مادیت سے آگے جاتے ہیں، لیکن ان کے اپنے مسائل ہیں. سبسٹنس ڈیولزم یہ نہیں بتا پاتا کہ ایک غیر مادی روح ایک مادی جسم پر اثر انداز کیسے ہوتی ہے. اور پین سائیکزم جس کے مطابق ایک پتھر میں بھی شعور ہو سکتا ہے، یہ وضاحت نہیں کر سکتا کہ یہ چھوٹے چھوٹے شعور مل کر ہمارا ایک متحدہ پیچیدہ تجربہ کیسے بناتے ہیں. تو اگر یہ تمام وضاحتیں ناکافی ہیں تو پھر کتاب کے مطابق بہترین وضاحت کیا ہے؟ کتاب کا بڑا دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اندرونی احساسات یعنی اپنی میں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں تو آپ کو لامحالہ ایک غیر مادی حقیقت تک پہنچنا پڑتا ہے. اور وہ حقیقت خدا ہے؟ مصنف کے نزدیک وہ حقیقت خدا ہے. ان کے مطابق خدا کا وجود ہی شعور کی سب سے بہترین وضاحت ہے، اور اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی، یہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ شعور آخر آیا کہاں سے. یہ ایک ایسی ہستی سے آیا جو خود بشعور ہے. ٹھیک. دوسری، یہ بتاتا ہے کہ ایک غیر مادی شعور مادی دنیا کے ساتھ کیسے تعامل کرتا ہے، یعنی خدا کی مرضی اور قدرت کے ذریعے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری اندرونی آگاہی کی بہترین توجیہ پیش کرتا ہے کہ ہمیں ایک ہمیشہ زندہ، باخبر اور باشعور ہستی نے پیدا کیا ہے. کتاب میں اس حوالے سے قرآن کی ایک آیت کا بھی ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روح اللہ کا امر ہے اور انسان کو اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے. کچھ لوگ اس آیت کو ایسی بحثوں میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. جی، لیکن مصنف واضح کرتی ہیں کہ یہ آیت روح کی حقیقت یا ایسنس کے بارے میں ہے، کہ وہ اصل میں کیا ہے، اس کی مکمل حقیقت ہم نہیں جان سکتے. یہ آیت روح کے وجود کو ثابت کرنے کے خلاف نہیں ہے. اچھا. لہٰذا شعور کی یہ دلیل روح کے وجود کو ثابت کرتی ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات سے بالکل متصادم نہیں. بہت خوب. تو شعور کی بحث ہمیں ہمارے اندر کی دنیا سے ایک غیر مادی حقیقت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر سے نکل کر باہر کی کائنات کو دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں ایک ذہانت کے نشانات ملتے ہیں. بالکل، اور یہ ہمیں باب نمبر 8 کے موضوع کی طرف لاتا ہے، جو ہے خدائی درستگی، ڈیزائن شدہ کائنات. جی. اس باب کا آغاز بھی ایک سادہ سی مثال سے ہوتا ہے. تصور کریں کہ آپ صبح اٹھیں اور کچن کی میز پر ٹوسٹ کے 2 ٹکڑے دیکھیں جن پر چاکلیٹ سپریڈ سے لکھا ہو آئی لو یو. اچھا. آپ کا پہلا خیال کیا ہوگا؟ کیا آپ سوچیں گے کہ چاکلیٹ کا جار خود ہی گرا، ٹوسٹ پر پھیلا اور اتفاق سے یہ الفاظ بن گئے؟ کبھی نہیں. میں فوراً سمجھ جاؤں گا کہ یہ کسی نے جان بوجھ کر ایک ارادے کے تحت کیا ہے. بالکل. مصنف کہتے ہیں کہ کائنات کو دیکھنا بھی کچھ ایسا ہی ہے. اس میں ایسی ترتیب اور درستگی ہے جو ایک ذہین ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور اس دلیل کی جڑیں اسلامی روایت میں بھی بہت گہری ہیں. قرآن میں میزان کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب توازن اور خدائی درستگی ہے. قرآن بار بار ہمیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. امام ابو حنیفہ کا وہ مشہور واقعہ بھی ہے جب ایک دہریہ ان سے بحث کرنے آیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عجیب کشتی کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو خود ہی سامان لاتی ہے، دریا پار کرتی ہے اور سامان اتار دیتی ہے بغیر کسی ملاحہ کے. اچھا. جب اس شخص نے کہا کہ یہ ناممکن ہے تو امام نے کہا کہ اگر ایک کشتی خود نہیں چل سکتی تو یہ پوری کائنات اتنی ترتیب سے خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ کیا بات ہے. اور یہی قدیم دلیل آج جدید سائنس کی زبان میں فائن ٹیوننگ کہلاتی ہے. فائن ٹیوننگ. اس کے 2 بڑے پہلو ہیں. پہلا ہے طبیعت کے قوانین، یعنی فزیکل لاز. کائنات کو چلانے والے بنیادی قوانین
جیسے کشش ثقل یا برقی مقناطیسی قوت زندگی کے وجود کے لیے اتنے نازک انداز میں سیٹ کیے گئے ہیں کہ اگر ان میں ایک بال برابر بھی فرق ہوتا تو کچھ بھی موجود نہ ہوتا۔ جی، کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اگر کشش ثقل ذرا سی بھی کمزور ہوتی تو ستارے اور سیارے کبھی نہ بنتے، ہر چیز بکھر جاتی، اور اگر ذرا سی بھی طاقتور ہوتی تو کائنات بنتے ہی اپنے اوپر واپس گر جاتی۔ بالکل یہ تو ایسے ہے جیسے آپ ایک چاقو کی دھار پر کھڑے ہوں۔ بالکل۔ اور دوسرا پہلو ہے کائناتی ترتیب، یعنی کازمک آرڈر۔ صرف قوانین کا ہونا کافی نہیں، کائنات کی ابتدائی حالت بھی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے تھی۔ آئنسٹائن نے اسی ترتیب کو دیکھ کر کہا تھا کہ کائنات کی یہ سمجھ میں آنے والی ترتیب ہی ایک معجزہ ہے۔ صحیح۔ اس کی چند مثالیں ہمارے اپنے سولر سسٹم میں موجود ہیں۔ ہماری زمین سورج سے بالکل صحیح فاصلے پر ہے، جسے ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں، جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا ہے۔ اور یہ تو صرف ایک مثال ہے۔ مجھے مشتری یعنی جوپیٹر کا کردار بہت دلچسپ لگا کہ وہ ایک کائناتی ڈھال یا کاسمک شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ جی، اپنی زبردست کشش سے وہ ان شہابیوں اور ایسٹرائڈز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جو زمین سے ٹکرا سکتے تھے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے ہمارا ایک بڑا بھائی ہماری حفاظت کر رہا ہو۔ یہی بات ہے۔ اور پھر ہمارے چاند کا اثر ہے۔ یہ صرف رات کو روشنی ہی نہیں دیتا، بلکہ اس کی کشش ثقل زمین پر سمندری لہریں پیدا کرتی ہیں جو سمندری حیات کے لیے ضروری ہیں۔ اوہ اچھا۔ اور یہ زمین کے محور کو مستحکم رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا موسم قابل برداشت رہتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جہاں لگتا ہے کہ ہر چیز کو بہت سوچ سمجھ کر اپنی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب بہت متاثر کن ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے خلاف بھی دلائل ہوں گے۔ سائنس ڈیزائن کے علاوہ کیا وضاحتیں پیش کرتی ہے؟ یقیناً، اور کتاب ان متبادل وضاحتوں کا جائزہ لیتی ہے۔ پہلی ہے اتفاق، یعنی چانس، کہ یہ سب بس تکا لگ گیا ہے، لیکن اس کے امکانات اتنے کم ہیں، اتنے ناقابل یقین حد تک کم کہ اسے ماننا غیر معقول ہے۔ یہ کہنے کے برابر ہے کہ ایک طوفان کباڑ خانے سے گزرے اور ایک بوئنگ 747 طیارہ خود بخود بن جائے۔ یہ تو ناممکن ہے۔ دوسری وضاحت ہے طبعی ضرورت، یعنی فزیکل نیسیسٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کو ایسا ہی ہونا تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ قوانین تبدیل کیوں نہیں ہو سکتے تھے۔ اور پھر ملٹی ورس کا نظریہ ہے جو آج کل بہت مقبول ہے۔ مصنف اسے کیوں رد کرتی ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو یہ ایک معقول وضاحت لگتی ہے کہ اگر لاتعداد کائناتیں ہوں تو کسی ایک میں زندگی کے لیے حالات ٹھیک ہو ہی جائیں گے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مصنف اس کے دو جواب دیتی ہیں۔ پہلا، اس نظریے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، یہ سائنس سے زیادہ سائنس فکشن یا ایک مفروضہ ہے، صرف ایک تھیوری ہے۔ جی۔ اور دوسرا جو زیادہ اہم ہے، یہ مسئلے کو حل نہیں کرتا، صرف ایک قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ ملٹی ورس بنانے والی مشین کہاں سے آئی اور اسے کس نے فائن ٹیون کیا کہ وہ ایسی کائناتیں بنائے جن میں زندگی ممکن ہو؟ یعنی آپ پھر سے ڈیزائن کے سوال پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو ان سب کے مقابلے میں کتاب کا موقف ہے کہ ذہین ڈیزائن ہی سب سے سیدھی اور معقول وضاحت ہے، لیکن اس پر بھی تو اعتراض ہوتا ہے کہ پھر ڈیزائنر کو کس نے ڈیزائن کیا؟ جی، یہ ایک عام سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سائنس اور فلسفے میں ہم ہمیشہ بہترین وضاحت تلاش کرتے ہیں، اور بہترین وضاحت کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ ہم کبھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اچھا۔ اگر ایک ماہر آثار قدیمہ کو زمین کھودتے ہوئے ایک تیر کا سرا ملتا ہے تو وہ فوراً یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اسے کسی انسان نے بنایا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ پہلے ثابت کرو کہ اس انسان کو کس نے بنایا۔ صحیح بات ہے۔ تیر کا سرا خود ذہانت کی نشانی ہے، اسی طرح کائنات خود ذہین ڈیزائنر کی نشانی ہے۔ بہت خوب۔ تو ہم نے اپنے اندر شعور کو دیکھا اور باہر کائنات کی ترتیب کو۔ کتاب کا آخری حصہ ہماری اخلاقی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے کہ کائنات موجود ہے، لیکن ہم یہ کیسے جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ کسی نے ایک 5 سالہ بچے کا سر قلم کر دیا، اللہ نہ کرے، آپ کا فوری رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کو شدید دکھ اور غصہ آئے گا۔ آپ کہیں گے کہ یہ عمل غلط ہے۔ اب سوال یہ ہے
کیا یہ صرف آپ کی ذاتی رائے ہے یا یہ واقعی موضوعی طور پر غلط ہے، چاہے پوری دنیا اسے صحیح کہنے لگے؟ یقیناً یہ موضوعی طور پر غلط ہے، یہ صرف میری رائے نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا کرنا برائی ہے۔ تو کتاب کا سوال یہی ہے کہ اس موضوعیت، اس آبجیکٹیوٹی کی بنیاد کیا ہے؟ یہ احساس کہاں سے آتا ہے کہ کچھ چیزیں واقعی صحیح یا واقعی غلط ہے، ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے بالاتر ہو کر؟ بالکل۔ اگر اخلاقیات صرف ہمارے احساسات، کلچر یا معاشرتی روایات کا نام ہے تو پھر وہ موضوعی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ معروضی اخلاقیات کی واحد ٹھوس اور معقول بنیاد خدا کا وجود ہے، کیونکہ خدا کائنات سے ماورا ہے، انسانی آراء اور تعصبات سے بلند ہے، اس لیے وہ ایک آفاقی اور غیر جانبدار اخلاقی معیار قائم کر سکتا ہے۔ اور خدا کی فطرت خود خیر محض ہے، یعنی پرفیکٹلی گڈ۔ جی، لہٰذا اس کے احکامات بھی اچھے ہیں۔ اس پر وہ افلاٹون کا مشہور یوتیفروس ڈائلما پیش کیا جاتا ہے نا، کہ کیا کوئی چیز اس لیے اچھی ہے کہ خدا اس کا حکم دیتا ہے، یا خدا اس کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ وہ اچھی ہیں؟ جی، یہ ایک کلاسک اعتراض ہے۔ یہ ایک مشکل سوال لگتا ہے۔ اگر پہلی بات مانیں تو اخلاقیات من مانی لگتی ہیں، اور اگر دوسری بات مانیں تو لگتا ہے کہ اچھائی کا معیار خدا سے بھی بالاتر ہے۔ کتاب اس سے کیسے نمٹتی ہے؟ کتاب اس کا جواب ایک تیسرے، زیادہ جامع آپشن سے دیتی ہے۔ خدا خود اچھا ہے۔ گاڈ از گڈ۔ خدا خود اچھا ہے۔ اخلاقی اچھائی کا معیار خدا سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ خدا کی ذات ہی کامل، غیر ممانی، حکیم اور اچھی ہے، اس لیے اس کی فطرت سے نکلنے والے احکامات بھی لازماً اچھے ہوں گے۔ وہ اچھائی کا پیمانہ خود ہے، اچھائی اس سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر خدا کو بنیاد نہ مانا جائے تو پھر اخلاقیات کی دوسری ممکنہ بنیادیں کیا ہیں جنہیں کتاب رد کرتی ہے؟ کئی متبادل پیش کیے جاتے ہیں، لیکن کتاب کے مطابق وہ سب ناکافی ہیں۔ پہلا ہے حیاتیات یا بائیولوجی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اخلاقیات ارتقاء کا نتیجہ ہیں، لیکن ڈارون نے خود کہا تھا کہ اگر انسان شہد کی مکھیوں جیسے حالات میں پروان چڑھتے تو شاید بہنوں کا اپنے بھائیوں کو مارنا ایک مقدس اخلاقی فریضہ سمجھا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ حیاتیات ہمیں معروضی اخلاقیات نہیں دے سکتی، صرف بقا کے لیے مفید رویے سکھا سکتی ہے۔ دوسری بنیاد سماجی دباؤ یا سوشل پریشر کو مانا جاتا ہے، یعنی جو معاشرہ طے کر لے وہی اخلاقیات ہے۔ لیکن یہ تو بہت خطرناک ہے۔ بہت زیادہ۔ اس منطق کے تحت تو ہم 1940 کی دہائی میں نازی جرمنی کے اعمال کو موضوعی طور پر غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہیں اس وقت وہاں معاشرتی حمایت حاصل تھی۔ یہ ہمیں اخلاقی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا نظریہ ہے مورل ریئلزم، جو کہتا ہے کہ اخلاقی اقدار جیسے انصاف یا رحم بس خود سے کائنات میں موجود ہیں، جیسے سیارے یا ستارے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ کہنا کہ انصاف بس موجود ہے ایک بے معنی بات لگتی ہے، اور یہ نظریہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ ہمیں اچھا کام کیوں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں اخلاقی ذمہ داری یا اوبلیگیشن کا احساس نہیں دیتا۔ جبکہ خدا کا تصور یہ ذمہ داری دیتا ہے۔ جی، خدا کا تصور نہ صرف موضوعی بنیاد فراہم کرتا ہے بلکہ ہمیں ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہے، کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے احکامات کی تعمیل کریں۔ کتاب میں ایک اہم فرق بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ بحث اس بارے میں نہیں کہ ہم اچھائی کو کیسے جانتے ہیں، ایپسٹمولوجی، بلکہ اس بارے میں ہے کہ اچھائی کی بنیاد کیا ہے، آنٹولوجی۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کوئی دہریہ بھی اچھا انسان ہو سکتا ہے اور صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس صحیح اور غلط کی حتمی بنیاد کیا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح معروضی اور مطلق اخلاقیات میں بھی فرق ہے۔ معروضی اخلاقیات سیاق و سباق کو مد نظر رکھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر قتل کرنا معروضی طور پر غلط ہے، لیکن اپنے دفاع میں کسی کو مارنا ایک الگ صورتحال ہے۔ اور آخر میں کتاب یہ نکتہ اٹھاتی ہے کہ اگر کوئی دہریہ معروضی اخلاقیات کے وجود کو ہی مسترد کر دے تو پھر اسے کسی بھی مذہب، کلچر یا گروہ پر معروضی طور پر اخلاقی تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ جی بالکل۔ ان کا غصہ یا اختلاف پھر صرف ایک ذاتی رائے بن کر رہ جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا کو جاننا ہی اچھائی کو جاننا ہے۔ عنوان ہے ڈیوائن سنگولیرٹی، یعنی
الہی اہدیت۔ بالکل، یہ باب اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ اگر کوئی خالق ہے تو وہ ایک ہی کیوں ہے، ایک سے زیادہ کیوں نہیں؟ اور اس کی شروعات ایک بڑی دلچسپ کہانی سے ہوتی ہے تاکہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے۔ جی فرض کریں ایک ایکسپلورر ایک نئے سیارے پر پہنچتا ہے، وہاں کا گائیڈ اسے بتاتا ہے کہ اس سیارے پر 2 ملک ہیں، لیکن ان کے بیچ کوئی بارڈر نہیں، کوئی فرق نہیں، کچھ بھی الگ نہیں۔ ایکسپلورر تو پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسی بات ہوئی؟ ہاں کہ اگر کوئی فرق ہی نہیں ہے تو پھر یہ 2 ملک کیسے ہوئے؟ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ ان ملکوں کے بادشاہ بھی 2 ہیں، لیکن ان کا ارادہ، ان کی مرضی ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ کبھی الگ سوچتے ہی نہیں۔ کبھی نہیں۔ تو ایکسپلورر فوراً کہتا ہے، ارے پھر تو حقیقت میں بادشاہ ایک ہی ہوا، آپ بس اسے 2 ناموں سے بلا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ سادہ سی کہانی ایک خالق کے حق میں دیے گئے 3 بڑے لاجیکل دلائل کی بنیاد رکھتی ہے۔ اچھا، کون سے ہیں وہ؟ کنسیپچول ڈفرینسیشن، آرگیومنٹ فرام ایکسکلوژن اور آرگیومنٹ فرام ڈیفینیشن۔ چلیں سب سے پہلے آرگیومنٹ فرام ایکسکلوژن یعنی اخراج کی دلیل کو سمجھتے ہیں۔ جی، اس کا کور آئیڈیا یہ ہے کہ خدائی ارادہ یعنی ڈیوائن ول صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔ 2 نہیں ہو سکتے۔ فرض کریں کہ 2 خدا ہیں، خدا اے اور خدا بی، دونوں ایک بہت بڑی چٹان کو ہلانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا پاسبلٹیز ہیں؟ صرف 3 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی، خدا اے خدا بی پر غالب آ جائے اور چٹان کو اپنی مرضی سے ہلائے۔ اس کا مطلب ہوا کہ خدا بے طاقتور نہیں تھا اور صرف ایک ہی کا ارادہ چلا۔ بالکل۔ دوسری صورت، دونوں ایک دوسرے کی طاقت کو کینسل آؤٹ کر دیں اور چٹان بالکل نہ ہلے۔ لیکن یہ دوسری صورت تو ناممکن ہے، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد کائنات کو دیکھ رہے ہیں، تخلیق ہوئی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، ان ایکشن تو نہیں ہے۔ جی، تو یہ آپشن رول آؤٹ ہو گیا۔ اب بچی تیسری صورت، کہ دونوں ایگری کر لیں۔ ہاں، کہ دونوں اس بات پر اگری کر لیں کہ چٹان کو ایک ہی سمت میں ہلانا ہے۔ لیکن یہاں بھی نتیجہ تو یہی ہے کہ عمل میں صرف ایک ہی ارادہ نظر آ رہا ہے۔ بالکل۔ تو 3 میں سے 2 ممکنہ صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے، ایک ہی غالب ارادہ۔ اس لیے لاجکلی خالق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے آرگیومنٹ کو کارنر کرنے والی بات ہے۔ زبردست۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ تھا کنسیپچول ڈفرینسیشن۔ جی، کہ وجود کے لیے ضروری ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی فرق ہو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس 2 آئیڈینٹیکل چیزیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم 2 خداؤں کی بات کریں لیکن ان کی سوچ، طاقت، مرضی، علم سب کچھ 100% ایک جیسا ہے اور ان کی کوئی الگ جگہ بھی نہیں، تو کیا ہم واقعی 2 الگ ہستیوں کی بات کر رہے ہیں؟ یا بس ایک ہی ہستی کو 2 نام دے دیے ہیں؟ سمجھ گیا، یعنی اگر کوئی فرق ہی نہیں تو وہ 2 نہیں ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد کتاب میں اوکمز ریزر کا ذکر آتا ہے، جو ایک مشہور فلسفیانہ اصول ہے۔ جی، یہ 14ویں صدی کا اصول ہے جو کہتا ہے اینٹیٹیز شوڈ ناٹ بی ملٹیپلائڈ وداؤٹ نیسیسٹی۔ مطلب سیدھی سی بات ہے، اگر ایک چیز سے کام چل رہا ہے تو 10 چیزیں ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے آسان ایکسپلینیشن اکثر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ جی، یہ کمپیٹنگ تھیوریز کے لیے ایک ٹائی بریکر کی طرح ہے۔ تو اس لاجک کے مطابق کائنات کی تخلیق کی وضاحت کے لیے ایک قادر مطلق یعنی آل پاورفل خالق کافی ہے۔ بالکل، ایک سے زیادہ خالق ماننا غیر ضروری طور پر معاملے کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتا ہے۔ پھر نئے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ مل کر کیسے کام کرتے ہیں؟ ہاں، اور اگر ان میں ڈس ایگریمنٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک خالق کا نظریہ ان تمام کمپلیکیشن سے پاک ہے اور زیادہ لاجیکل ہے۔ لیکن اس پر ایک اعتراض بھی تو ہے۔ اہرام مصر کی مثال دے کر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کہنا کہ آرام ایک شخص نے بنایا سب سے سمپل ایکسپلینیشن ہے، لیکن یہ سچ تو نہیں ہے کیونکہ یہ پریکٹیکلی نہیں لگتا۔ بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہ اعتراض یہاں فٹ نہیں ہوتا۔ اہرام کی مثال میں یہ کہنا کہ اسے ہزاروں لوگوں نے مل کر بنایا ایک زیادہ کمپریہنسو یعنی جامع وضاحت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسانوں کی محدود طاقتوں کو جانتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کی بات کر رہے ہیں تو اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ قادر مطلق یعنی آل پاورفل ہے۔ اچھا، تو ایک آل پاورفل ہستی کا کائنات بنانا کئی آل پاورفل ہستیوں کے بنانے سے کہیں زیادہ لاجیکل ہے۔ کئی آل پاورفل ہستیوں کا تصور ہی اپنے آپ میں ایک کانٹرڈکشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق واضح ہو گیا۔ تو ہم نے عقلی دلائل دیکھے، لیکن کتاب ایک اور راستے کی بھی بات کرتی ہے، وحی کی۔ جی، ریولیشن کی۔ اور کتاب کے مطابق یہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔
اگر خدا نے انسانوں سے بات کی ہے تو وہ پیغام ہم تک کیسے پہنچے گا؟ صرف اندرونی سوچ بچار سے تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، کیونکہ ہر انسان کی سوچ، اس کا پس منظر، اس کی خواہشات سب الگ ہیں۔ اسی لیے تو تاریخ میں خدا کے بارے میں 3700 سے زیادہ مختلف تصورات ملتے ہیں۔ اس کی مثال بہت اچھی دی گئی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جی، آپ کو پتا ہے کہ کوئی ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے اسے خود ہی بول کر بتانا پڑے گا۔ بالکل۔ تو خدا کے بارے میں جاننے کے لیے ایک بیرونی ذریعے کی ضرورت ہے، یعنی وحی کی۔ اور قرآن کو ایک ایسی ہی وحی کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں کہ وہ عقل کے مطابق ہو، اس میں کوئی تضاد نہ ہو، اور اس میں ایسی نشانیاں ہوں جو انسان کے بس سے باہر ہوں۔ تو ان تمام دلائل کو ملا کر باب 10 یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ایک خالق کا تصور ہی سب سے زیادہ منطقی ہے۔ جی۔ لیکن یہیں سے ایک اور بہت بڑا اور شاید زیادہ ذاتی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ ایک خدا موجود ہے اور وہ مہربان ہے، تو پھر اس دنیا میں اتنی تکلیف، اتنی برائی کیوں ہے؟ اور یہی ہمارے اگلے باب کا موضوع ہے۔ جی، باب 11 از گاڈ مرسیفل، یعنی کیا خدا مہربان ہے؟ مصنف اس باب کو اپنے بچپن کے ایک واقعے سے شروع کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے دادا کی وسکی پینا چاہتا تھا، لیکن اس کے والدین اسے سختی سے روکتے تھے۔ اسے بہت غصہ آتا ہوگا۔ ہاں، کہ وہ اس کی خوشی کے دشمن ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اسے تکلیف سے نہیں بلکہ ایک بڑے نقصان سے بچا رہے تھے۔ اور کتاب یہ کہتی ہے کہ ملحدین کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جب وہ دنیا میں تکلیف دیکھتے ہیں۔ ان کا مشہور آرگیومنٹ ہے، ہاں، کہ اگر خدا آل مرسیفل یعنی بہت مہربان ہے اور آل پاورفل یعنی بہت طاقتور ہے، تو پھر دنیا میں برائی اور تکلیف کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ اور چونکہ تکلیف موجود ہے، اس لیے یا تو خدا مہربان نہیں، یا وہ طاقتور نہیں، یا پھر وہ ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بہت پاورفل ایموشنل آرگومنٹ ہے۔ کتاب اس کا کیا جواب دیتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ دلیل 2 بڑی غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ اچھا؟ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ خدا کی صفات صرف مہربانی اور طاقت ہے۔ یہ خدا کی ایک نامکمل تصویر ہے۔ صحیح۔ خدا کی اور بھی بہت سی صفات ہیں، جیسے الحکیم یعنی دی آل وائز، حکمت والا۔ اس کے ہر کام میں ایک گہری حکمت ہوتی ہے جسے ہم فوراً نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ وی ہیو اے پکسل، گاڈ ہیز دا پکچر۔ ہم ایک بڑی تصویر کے ایک چھوٹے سے اکثر تکلیف دہ حصے کو دیکھ کر پوری تصویر پر فیصلہ سنا رہے ہیں۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ کہنا کہ خدا کے کاموں میں بھید ہے اپنی لا علمی کا بہانہ نہیں، بلکہ خدا کی لامحدود حکمت کے سامنے اپنی محدودیت کا اعتراف ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے قرآن سے موسیٰ اور خضر کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ جی، جو اس کانسیپٹ کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ہاں، خضر نے بظاہر 3 بہت غلط کام کیے۔ بالکل۔ ایک غریب مچھیروں کی کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک معصوم نظر آنے والے لڑکے کو قتل کر دیا، اور ایک ایسے گاؤں میں مفت میں دیوار بنا دی جہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا تک نہیں کھلایا تھا۔ موسیٰ جو خدا کے نبی تھے صبر نہ کر سکے اور ہر بار اعتراض کیا۔ لیکن آخر میں جب خضر نے ہر کام کے پیچھے کی ڈیوائن وزڈم بتائی تو سب کچھ بدل گیا۔ بالکل۔ کشتی کو اس لیے توڑا تاکہ آگے ایک ظالم بادشاہ اسے چھین نہ لے، اور لڑکے کو اس لیے مارا کیونکہ وہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے عذاب بننے والا تھا، اور خدا انہیں اس کے بدلے بہتر اولاد دینے والا تھا، اور دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ جسے بچانا مقصود تھا۔ تو اس کہانی سے 2 سبق ملتے ہیں۔ عاجزی یعنی ہیوملٹی کہ ہمارا علم بہت محدود ہے، اور صبر یعنی پیشنس کہ ہمیں خدا کے منصوبے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلی غلط فہمی تھی۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں تکلیف کی کوئی وجہ نہیں بتائی، جبکہ اسلام نے اس کی کئی وجوہات بتائی ہیں۔ اچھا۔ پہلی، ہمارا مقصد صرف خوش رہنا نہیں بلکہ عبادت ہے۔ زندگی کا اصل مقصد خدا کو جان کر وہ اندرونی سکون حاصل کرنا ہے جو حالات سے بالاتر ہو۔ اور تکلیف اور آزمائش اکثر ہمیں خدا کے زیادہ قریب لے آتی ہے۔ جی، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ صحیح۔ صبر، ہمت، شکر اور ہمدردی جیسی عظیم خوبیاں آرام دہ زندگی میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے آزمائشیں ضروری ہیں۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ جنت انعام کے لیے ہے۔ مجھے ایک اور وجہ بہت دلچسپ لگی، وہ ہے خدا کی صفات کو جاننا۔ ہاں، ذرا سوچیں، اگر بیماری نہ ہوتی
تو ہم خدا کی صفت الشافی یعنی شفا دینے والے کو کیسے پہچانتے؟ صحیح بات ہے۔ اگر غربت نہ ہوتی تو الرزاق یعنی رزق دینے والے کی قدر کیسے ہوتی؟ تکلیفیں ہمیں خدا کی صفات کا عملی تجربہ کرواتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں، جیسے ایک بڑی بھلائی کا حصول، انسان کو دی گئی آزاد مرضی یعنی فری ول، اور یہ کہ تکلیف ہمیں اس دنیا کی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ یہ فانی ہے۔ لیکن یہاں سب سے مشکل سوال آتا ہے، معصوم بچوں یا بے گناہ لوگوں کی تکلیف کا کیا جواز ہے؟ کتاب کے مطابق ان کی تکلیف عارضی ہے۔ اسلام کا عقیدہ ہے کہ آخرت میں انہیں ان کی تکلیف کے بدلے اتنا اجر اور انعام ملے گا کہ وہ دنیا کی ہر تکلیف بھول جائیں گے۔ ایک حدیث ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ دکھی انسان کو جب جنت میں ایک لمحے کے لیے ڈالا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ جی بالکل۔ تو اس پرسپیکٹو سے تکلیف ایک سزا نہیں بلکہ گناہوں کا کفارہ اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اسلام میں زلزلے یا ڈوب کر مرنے والوں کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا ہے، جو ان کی تکلیف کو ایک عظیم مرتبے میں بدل دیتا ہے۔ جی تو کتاب کا استدلال یہ ہے کہ تکلیف کا مسئلہ خدا کے وجود کو رد نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلق اور زندگی کے مقصد پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں ایک پوشیدہ خدائی حکمت پر بھروسہ کرنے کا کہتا ہے۔ لیکن آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں اس پوشیدہ حکمت کو چھوڑو، ہمیں صرف اس پر یقین کرنا چاہیے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، یعنی سائنس۔ اور یہ ہمیں سیدھا ہمارے آخری موضوع پر لے آتا ہے، باب 12 Has science disproved God؟ کیا سائنس نے خدا کو غلط ثابت کر دیا ہے؟ اس باب کا آغاز بھی ایک مثال سے ہوتا ہے۔ آپ ایک بہت بڑے شاندار محل میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ پہلا کمرہ دیکھتے ہیں جو کرسیوں اور میزوں سے بھرا ہے۔ آپ بور ہو کر یہ سوچتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں کہ باقی محل میں بھی ایسا ہی کچھ ہوگا۔ یہ تو کوئی منطقی بات نہیں ہوئی۔ ہرگز نہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ملحدین کا یہ دعویٰ کہ سائنس نے خدا کو رد کر دیا ہے، اسی طرح کی غلط منطق پر مبنی ہے۔ ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سائنس صرف قابل مشاہدہ یعنی فزیکل اینڈ آبزرویبل یونیورس پر بات کر سکتی ہے، جبکہ خدا کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ اس کائنات سے ماورا ہے، ٹرانسینڈنٹ ہے۔ بالکل۔ سائنس ایک ایسے سوال کا جواب کیسے دے سکتی ہے جو اس کے دائرے کار سے ہی باہر ہو؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک میٹل ڈیٹیکٹر سے لکڑی ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو کتاب کہتی ہے کہ یہ دعویٰ سائنس کے بارے میں کچھ غلط مفروضوں یعنی فالس اسامپشنز پر کھڑا ہے۔ جی، پہلا مفروضہ کیا ہے؟ پہلا مفروضہ سائنٹزم کہلاتا ہے۔ یہ نظریہ کہ سچائی جاننے کا واحد راستہ سائنس ہے۔ یہ تو اپنے آپ میں ہی غیر سائنسی دعویٰ ہے۔ بالکل، آپ اس دعوے کو کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ سائنس نہیں، ایک فلسفہ ہے۔ سائنس کی اپنی حدود ہیں۔ وہ اخلاقیات کے بارے میں خاموش ہے، وہ کیوں کا جواب نہیں دے سکتی، صرف کیسے کا دیتی ہے۔ کیک والی مثال یہاں بہت اچھی ہے۔ سائنس آپ کو بتا سکتی ہے کہ کیک کن اجزاء سے اور کیسے بنا، ہاں لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ سالگرہ کے لیے کیوں بنایا گیا۔ بالکل۔ اب آتے ہیں دوسرے مفروضے پر۔ اگر کوئی چیز کام کرتی ہے تو وہ سچ ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں۔ نہیں، تاریخ میں اس کی بہترین مثال فلوجسٹن تھیوری ہے۔ صدیوں تک کیمسٹ یہ مانتے تھے کہ جلنے والی چیزوں میں سے فلوجسٹن نام کا ایک مادہ نکلتا ہے، اور ان کے تجربات اس تھیوری کو سپورٹ کرتے نظر آتے تھے۔ جی، اور اس ورکنگ ماڈل کی بنیاد پر انہوں نے نائٹروجن گیس بھی دریافت کر لی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ فلوجسٹن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور یہ تھیوری مکمل طور پر غلط تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک سائنسی ماڈل بہت عرصے تک کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حتمی سچائی ہے۔ بالکل۔ تیسرا مفروضہ ہے کہ سائنس ہمیں یقینی علم یعنی سرٹنٹی دیتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ سائنس استقراء یعنی انڈکشن کے اصول پر کام کرتی ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ میں نے آج تک جتنے کوے دیکھے ہیں وہ کالے تھے، اس لیے دنیا کے سارے کوے کالے ہیں۔ ہاں، یہ ایک اچھا ورکنگ تھیوری ہے جب تک آپ کو کوئی سفید کوا نہ مل جائے۔ صحیح۔ سائنس کی تاریخ گواہ ہے کہ نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ نیوٹن کی فزکس کو 200 سال تک حتمی سچائی سمجھا جاتا تھا، پھر آئنسٹائن کی تھیوری نے آ کر بتایا کہ یہ تصویر کا صرف ایک حصہ ہے۔ تو اگر آج سائنس اور کسی مذہبی کتاب میں بظاہر کوئی تضاد نظر آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کل سائنس کا نظریہ بدل جائے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، نشانیوں یعنی سائنس کی کتاب ہے۔ اور چوتھا اور آخری مفروضہ ہے نیچرلزم کا۔ نیچرلزم بنیادی طور پر یہ عقیدہ ہے کہ یہ طبعی کائنات ہی سب کچھ ہے۔
اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں، کوئی روح نہیں، کچھ نہیں۔ اور یہ سائنس کا نتیجہ نہیں؟ نہیں، یہ ایک فلسفیانہ چشمہ ہے جو آپ سائنس کرنے سے پہلے پہنتے ہیں۔ یہ ایک عقیدہ ہے، اور یہ شعور یعنی کانشسنس اور کائنات کی ابتدا جیسے بڑے سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سائنس اور خدا میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ سائنس کیسے کا جواب دیتی ہے اور مذہب کیوں کا؟ بالکل، سائنس دنیا کو سمجھنے کا ایک بہترین ٹول ہے، لیکن یہ پورا ٹول باکس نہیں ہے۔ یہ خدا کے وجود کو نہ تو ثابت کر سکتی ہے اور نہ ہی رد کر سکتی ہے، کیونکہ خدا سائنس کی پہنچ سے باہر ہے۔ سائنس کے نتائج پتھر پر لکیر نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ گاڈز ٹیسٹیمونی، دا ڈیوائن آتھرشپ آف دا قرآن، اس باب کا سینٹرل کلیم یہی ہے کہ قرآن خود اپنے الہامی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جی، اور جو بات اس دلیل کو دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کے مطابق اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے آپ کو عربی زبان کا عالم ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ دو بہت ہی بنیادی پرنسپلز استعمال کرتے ہیں جن پر ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں انحصار کرتے ہیں۔ اچھا، اور وہ دو اصول کیا ہیں؟ پہلا ہے شہادت یعنی ٹیسٹیمونی۔ یہ سننے میں شاید کوئی لیگل ٹرم لگے، لیکن ہم یہ ہر روز ہر لمحہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم سب مانتے ہیں کہ ہماری ماں کون ہے۔ ہم نے یہ بات اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی گواہی پر مانی ہے۔ ہم ہر چیز خود ویریفائی نہیں کر سکتے، تو ہم قابل اعتماد ذرائع کی گواہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹیسٹیمونی کا کانسیپٹ تو سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرا اصول؟ دوسرا ہے انفرنس ٹو دی بیسٹ ایکسپلینیشن، یعنی جب آپ کے پاس چند حقائق ہوں تو آپ اس وضاحت کو قبول کرتے ہیں جو ان تمام حقائق کی بہترین توجیہ پیش کرے۔ جیسے وہ بسکٹ والی مثال جو کتاب میں دی گئی ہے۔ بالکل، کہ اگر آپ کے منہ پر بسکٹ کے ٹکڑے لگے ہوں تو بہترین وضاحت یہی ہے کہ آپ نے بسکٹ کھائے ہیں۔ جی، یہ کوئی خلائی مخلوق آ کے لگا گئی، یہ اچھی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ صحیح۔ تو قرآن پر ان دو اصولوں کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، کتاب بتاتی ہے کہ قرآن 7ویں صدی کے عرب میں نازل ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب عربی زبان اور شاعری اپنے عروج پر تھیں۔ یعنی وہ اپنے فن کے ماہر تھے۔ بالکل، اور قرآن نے انہی ماہرین کو چیلنج کیا کہ وہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ اور انہوں نے مقابلہ کرنے کے بجائے دوسرے راستے اختیار کیے۔ جی، انہوں نے جنگ، بائیکاٹ، تشدد، کردار کشی سب کچھ کیا، لیکن وہ چیلنج قبول نہیں کر سکے۔ تو یہاں ٹیسٹیمنی کا کردار کیا ہے؟ ہمارا علم اس بات پر منحصر ہے کہ زبان کے ماہرین ماضی اور حال دونوں نے قرآن کے بے مثال ہونے کی گواہی دی ہے۔ ان کی ناکامی ہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اچھا، تو ٹیسٹیمنی تو آ گئی، اب انفرنس ٹو دا بیسٹ ایکسپلینیشن کا کام شروع ہوتا ہے۔ جی، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس دور کے سب سے بڑے ماہرین بھی قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکے تو اس کا مصنف کون ہو سکتا ہے؟ اور کتاب اس کے لیے چند ممکن آپشنز دیتی ہے۔ جی، اور ان کو ایک ایک کر کے پرکھتی ہے۔ پہلا امکان، کیا یہ کسی عرب نے لکھا؟ یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ اس دور کے سب سے بڑے ماہر تو خود ناکام ہو گئے۔ بالکل۔ دوسرا امکان، کیا یہ کسی غیر عرب نے لکھا؟ یہ اور بھی ناممکن لگتا ہے، کیونکہ قرآن خالص ادبی عربی کا شاہکار ہے۔ صحیح، کوئی نان نیٹو اسپیکر ایسا کلام تخلیق نہیں کر سکتا جس نے خود عربوں کو حیران کر دیا ہو۔ اور تیسرا اور شاید سب سے عام دعویٰ یہ کہ یہ خود پیغمبر اسلام نے لکھا تھا۔ کتاب اس امکان کو بھی کئی زاویوں سے رد کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں ایک شاعر کے طور پر نہیں جانے جاتے تھے۔ دوسری اور زیادہ اہم بات، آپ کی اپنی گفتگو یعنی احادیث، اس کا سٹائل اور زبان قرآن سے بالکل مختلف ہے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی شخص دو بالکل مختلف ادبی اسلوب اپنائے؟ بہت مشکل ہے، لیکن اس سے بھی بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے شدید مشکلات کے باوجود قرآن میں کبھی اپنی ذاتی پریشانیوں کا اظہار نہیں کیا، جیسے اپنی اولاد کی وفات یا جنگ میں ساتھیوں کی شہادت۔ یعنی اس میں انسانی دکھ، غصہ یا مایوسی کا شائبہ تک نہیں ہے؟ جی، یہ ایک غیر انسانی سطح کا ضبط ہے۔ تو جب یہ تینوں امکانات یعنی عرب، غیر عرب اور خود پیغمبر اسلام
مسترد ہو جاتے ہیں تو بہترین وضاحت یہی بچتی ہے کہ اس کا سرچشمہ کوئی مافوق الفطرت ہستی یعنی خدا ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن ایک الہامی کلام ہے تو اس کا لاجیکل کنکلوژن تو یہی نکلتا ہے کہ جس شخص پر یہ نازل ہوا وہ بھی سچا ہے۔ بالکل، اور کتاب اسی نقطے کو اگلے باب میں اٹھاتی ہے، چیپٹر 14 The Prophetic Truth, The Messenger of God۔ یعنی یہ پچھلے باب کی دلیل پر ہی تعمیر کرتا ہے۔ جی، یہ باب کہتا ہے کہ اگر آپ نے قرآن کی دلیل مان لی تو آپ کو پیغمبر اسلام کی سچائی کو بھی ماننا پڑے گا۔ لیکن مصنف یہاں رکتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کردار خود ان کی سچائی کی ایک آزاد دلیل ہے۔ اور اس کے لیے بھی کتاب ایک عقلی ڈھانچہ پیش کرتی ہے۔ وہی منطقی طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب 3 ہی امکانات ہیں، یا تو وہ سچ بول رہے تھے، یا نعوذ باللہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے تھے، یا پھر وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھے۔ تو آئیے پہلے جھوٹ کے امکان پر بات کرتے ہیں۔ ہاں، کتاب اسے کیوں رد کرتی ہے؟ کئی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ آپ کی 40 سالہ زندگی نبوت کے دعوے سے پہلے سب کے سامنے تھی۔ آپ کو آپ کے دشمن بھی صادق اور آمین کہتے تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ اور دوسرا یہ کہ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ دولت، طاقت یا شہرت کے لیے؟ بالکل، اور آپ کو یہ سب چیزیں پیش کی گئیں اس شرط کر کہ آپ اپنا پیغام چھوڑ دیں۔ آپ نے ٹھکرا دیا۔ آپ نے اپنے پیغام کی خاطر بھوک، تشدد، سب کچھ برداشت کیا۔ کوئی شخص ایک جھوٹ کے لیے یہ سب نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مضبوط دلیل ہے، لیکن دوسرے امکان کا کیا کہ شاید وہ خود کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، مخلص ہوں لیکن دھوکے میں ہوں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور کتاب اسے ایک بہت ہی طاقتور واقعے سے واضح کرتی ہے۔ کون سا واقعہ؟ آپ کے بیٹے ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہوا۔ اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو، آسمان بھی محمد کے بیٹے کی موت پر غمگین ہے۔ اچھا، تو یہ تو ان کے لیے ایک بہترین موقع تھا اپنی نبوت کو سچ ثابت کرنے کا۔ بالکل، اگر کوئی شخص غلط فہمی کا شکار ہو تو وہ فوراً کہتا، دیکھو، خدا میری سچائی کی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے برعکس آپ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسے شخص کا رد عمل ہے جو حقیقت پر مضبوطی سے قائم ہے، نہ کہ کسی وہم کا شکار۔ اس کے علاوہ کتاب میں کچھ پیشن گوئیوں کا بھی ذکر ہے؟ جی، جیسے منگولوں کے حملے کی تفصیلات، یا یہ کہ عرب کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جی، دبئی اور دوسرے خلیجی ممالک میں، یا مکہ شہر میں پہاڑوں میں سرنگیں بنا دی جائیں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت کے انسان کے لیے جاننا ناممکن تھا۔ تو جب کوئی شخص نہ جھوٹا ہو اور نہ ہی غلط فہمی کا شکار، تو منطقی طور پر ایک ہی نتیجہ بچتا ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ یہی اس باب کا خلاصہ ہے۔ تو اب تک کا سفر یہ ہے، خدا کا کلام سچا ہے اور اس کا پیغام سچا ہے۔ اس کا اگلا منطقی قدم یہ ہے کہ ان کا پیغام کیا ہے، اور یہ ہمیں 15ویں باب کی طرف لے جاتا ہے۔ چیپٹر 15 The Free Slave۔ مجھے یہ آزاد غلام والا عنوان بہت دلچسپ لگا۔ یہ اس کتاب کے سب سے گہرے ابواب میں سے ایک ہے۔ اس کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی انسانی جذبے سے ہوتا ہے، شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ۔ شکر گزاری؟ جی، مصنف کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کما نہیں رہے، یہ ہمیں ایک تحفے کے طور پر مل رہا ہے۔ ہماری ہر سانس، دل کی ہر دھڑکن، دیکھنے کی صلاحیت، یہ سب مفت تحفے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر کوئی انسان ہمیں ایک چھوٹا سا تحفہ دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بالکل، تو جس نے ہمیں زندگی اور ہر نعمت دی، کیا وہ ہمارے شکر کا مستحق نہیں؟ اور کتاب کے مطابق عبادت اسی شکر گزاری کا عملی اظہار ہے۔ جی، لیکن یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ عبادت ایک جامع تصور ہے جس میں خدا کو جاننا، اس سے محبت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا شامل ہے۔ تو خدا ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کتاب میں اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ کئی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ خدا کا حق ہے۔ خدا کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہیں۔
دوسری وہ ہمارا خالق اور رب ہے جس نے بنایا اور جو پال رہا ہے، بندگی بھی اسی کا حق ہے۔ اور اس کی نعمتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ بالکل، کتاب میں دل کی دھڑکن کی مثال ہے جو دن میں 1,00,000 سے زیادہ بار دھڑکتا ہے۔ ہم ایک نعمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور ایک بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر ہم خود سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں خدا سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری ہر خوشی اور ہمارا وجود اسی کی طرف سے ہے۔ اور کتاب میں خدا کے ایک نام الودود کا بھی ذکر ہے، یعنی سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ جی، اور اس کی محبت خالص ہے کیونکہ اسے ہم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا، اب اس عنوان پر واپس آتے ہیں، آزاد غلام۔ یہ بات تھوڑی کانٹراڈکٹری لگتی ہے۔ اصل میں یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ انسان فطرتاً عبادت گزار ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کی پوجا ضرور کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ ایک خدا کی عبادت نہیں کرے گا جی تو وہ کسی اور چیز کی عبادت شروع کر دے گا۔ بالکل، وہ ہزاروں جھوٹے خداؤں کا غلام بن جائے گا۔ پیسہ، شہرت، اپنی خواہشات، سوشل میڈیا پر لائکس، کوئی سیاسی نظریہ، یہ سب چیزیں انسان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ تو جب انسان صرف ایک خدا کے سامنے جھکتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ دراصل دنیا کا سب سے آزاد انسان ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ تو کتاب ہمیں عقلی دلائل سے شروع کروا کر ایک روحانی اور عملی نتیجے پر لے آئیے، اور اسی کے ساتھ ہم آخری باب پر پہنچتے ہیں، چیپٹر 16 کنکلوژن، ٹرانسفارمنگ آور ہارٹس۔ جی، یہ باب کتاب کا نچوڑ ہے اور ایک بہت ہی ذاتی اور خوبصورت واقعہ سے شروع ہوتا ہے۔ مصنف اپنے والد کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک بار اسکول کے ایک کانسرٹ میں گئے۔ وہاں ایک نوجوان نے بہت ہی شاندار پرفارمنس دی۔ اچھا، جب وہ ختم ہوا تو پورا ہال خاموش تھا، لیکن ان کے والد اکیلے اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ اس غیر معمولی صلاحیت اور فن سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ خود کو تعریف کرنے سے روک نہیں سکے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ہماری فطرت ہے۔ جب ہم کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے ہیں تو ہم تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو کتاب اس مثال کو خدا کی ذات پر کیسے لاگو کرتی ہے؟ یہی اس باب کا کلائمیکس ہے۔ مصنف سوال پوچھتے ہیں کہ جب ہم ایک انسان کی محدود صلاحیت پر اتنے متاثر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کائنات کے خالق کی عظمت کو دیکھ کر تعریف میں کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ذات جس نے اربوں کہکشائیں بنائیں، جس نے زمین پر زندگی کی لاکھوں اقسام تخلیق کی۔ جی، جس کی کاریگری ایک ننھے سے ایٹم سے لے کر عظیم ستاروں تک ہر جگہ نظر آتی ہے، اس کی عظمت کے سامنے تو ہمیں سب سے زیادہ مبہوت ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم ایسا محسوس نہیں کرتے تو پھر کیا؟ تو کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر مسئلہ دلیل میں نہیں بلکہ ہمارے دل میں ہے۔ شاید تکبر، غفلت یا گناہوں نے ہمارے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ہمیں ایک روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ اور وہ علاج اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ جی، جو ایک کلمے میں سمو دیا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے آخری بندے اور رسول ہیں۔ یہ جملہ اس پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ تو دی ڈیوائن ریالٹی ہمیں ایک سفر پر لے کر جاتی ہے۔ یہ عقل کو مخاطب کر کے شروع ہوتی ہے اور آخر میں دل پر دستک دے کر یہ بتاتی ہے کہ ان تمام باتوں کا مقصد خدا کی محبت اور اس کی عبادت ہے، جو در حقیقت حقیقی آزادی ہے۔ بالکل، یہ کتاب صرف دلائل کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کو بدلنے کی ایک دعوت ہے۔ مصنف کا اختتامی پیغام بھی یہی ہے کہ وہ بحث برائے بحث پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا مشہور نعرہ ہے ڈونٹ ہیٹ، ڈیبیٹ، یعنی نفرت نہ کریں بلکہ دلیل سے بات کریں۔ جی، اور شاید یہی وہ آخری خیال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ علم کا مقصد بحث جیتنا نہیں بلکہ حقیقت کو سمجھنا اور اپنے دل کو بدلنا ہے۔ سچائی کو قبول کرنے کے لیے ایک کھلے ذہن کے ساتھ ساتھ ایک زندہ دل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔